ان کمنٹس کو بہت ہی دھیان سے پڑھیے، بہت ہی اچھی بات لکھی ہوئی ہے تمام بھائیوں کو سمجھنے کے لیے۔ بات یہ ہے کہ ایک بھائی نے لکھا کہ امام علی علیہ السلام کا خلیفہ بننے کا حق سب سے پہلے تھا اور اہل بیت کی تعریف بھی کی، تو میں نے کہہ دیا کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ پھر ایک بھائی نے کمنٹ کیا میرے اوپر کہ پھر اس حساب سے، مطلب شوکت علی کے حساب سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت باطل ہے، ان کو نہیں بننا چاہیے تھا۔ یہ بات اس بات پر انہوں نے کہی کہ جو پہلے والے بھائی نے کہا تھا کہ پہلا حق امام علی علیہ السلام کا تھا۔ تو بھائی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس بارے میں ہم لوگ نہ لڑیں تو بہتر ہے۔ ہمارے چاروں خلیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں رہے ہیں، آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے، اسلام کی خاطر دکھ اٹھائے ہیں، تو اس پر ہم نہ لڑیں تو بہتر ہے اور اسی میں بھلائی ہے۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ بات صحیح ہے، تو یہ سوچ کر کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا تمام صحابہ کرام کے بیچ میں مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے کہ جس کا مولا میں، اس کے مولا علی بھی ہیں۔ تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ جب یہ بات فرمائی گئی اس وقت حضرت ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور تمام صحابہ یہ سب موجود تھے۔ ٹھیک ہے بھیا، ان سب سے کہا گیا تھا کہ جس جس کا مولا میں، ان سب کے مولا علی بھی ہیں۔ تو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو بھائی اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ پہلے خلیفہ امام علی علیہ السلام کو ہونا چاہیے تھا، تو اس حدیث کے حساب سے اس بات میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایسا حساب بنا کہ مولا علی علیہ السلام چوتھے نمبر پر خلیفہ بنے ہیں۔ اب اگر کوئی چوتھے نمبر پر بننے کی وجہ سے ان کو فضیلت میں چوتھا نمبر دے رہا ہے تو یہ ناسمجھی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں ان تین خلفاء سے عمر میں تو مولا علی علیہ السلام چھوٹے تھے، لیکن خدمات اگر دیکھو گے تو بھائی اوروں کی بھی خدمات ہیں، لیکن سب سے زیادہ اگر دیکھو گے بھیا تو اہل بیت ہی کی ہے۔